الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اٹھی اے جاگ جانی اٹھن جو ٹائم آ، راضی کرن رب کے روحن جو ٹائم آ. اٹھی اے جاگ جانی اٹھن جو ٹائم آ، راضی کرن رب کے روحن جو ٹائم آ. اٹھن نٿو ڈے ابلیس بھڑوو بازیگر، پرے پل تینکھے اٹھن نٿو ڈے ابلیس بھڑوو بازیگر، پرے پل تینکھے پلن جو ٹائم آ، راضی کرن رب کے روحن جو ٹائم آ. وحدہ لا شریک لہو چو چوندو آ، فرض واجب سنتوں تنیو ترک مپا. توبہ سندی تسبیح پڑی سا پجا، ناگا پنجے نفس کے کا سائیں راہ سوہا. ہی پریاں جی گالڑی ہیئے سے لا، تسندی دوزخ با تو اوڈیائی نہ ونی. اسٹیج پر رونق و فروز علماء کرام کا نورانی قافلہ، سامعین حضرات، پیارے پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. درود شریف بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور شیر راجستھان تشریف لا چکے ہیں. اب چند گھڑیوں میں اسٹیج پہ تشریف لائیں گے. آپ سبھی ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے. علماء کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے، علماء کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے. بس ادب ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر کے رکھو. علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر کے رکھو، اور اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھو تو دل کو سنبھالے رکھو. علماء کی نظر زبان پر ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی نظر ہماری دلوں پر ہوتی ہے. اسی لیے ان کو صاحب دلاں کہا جاتا ہے. یہ حاجی ساجن نے اپنے بچوں کے عقیقے کا پروگرام رکھا اور اس کو ایک جلسے میں تبدیل کر دیا.
دینی اصلاحی پروگرام اصلاحی کانفرنس کے نام سے اس عقیقے کے جشن کو منایا. یہ زبردست خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اندر اب جو ہے شعور پیدا ہو رہا ہے اور اسلام کی طرف اصلاح کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. جس طرح نقیب اجلاس بار بار وقت اور ٹائم کے بارے میں بتا رہے تھے، اسٹیج پر کافی ہماری جماعت کے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں. سب اچھی تقریر اور اچھا بیان ہمیں جو ہے سنا سکتے ہیں، مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے نقیب نے فرمایا کہ مختصر وقت دیا گیا اور کم ہی لوگوں کو جو ہے ٹائم ملا. ہمارے علماء وقت کی قدر کرتے ہیں، مگر یہی شعور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم وقت کی قدر کریں اور زمانے کو اگر پہچان لیں تو اسی دن زمانہ ہمیں سلام کرے گا. وقت کو پہچاننا اور زمانے کی وقت کی قدر کرنا اور زمانے کو پہچاننا، یہ اس ٹائم کی تقاضا ہے. ہم جب تک زمانے کو نہیں پہچانیں گے، زمانے کی قدر نہیں کریں گے، وقت کی قدر نہیں کریں گے، تب تک بس چلاتے رہ جائیں گے. ہمیں کوئی دیکھنے تک نہیں آئے گا، دیکھنے تک نہیں آئے گا. وقت زمانہ ایک ایسا ہے کہ اس جہان کے اندر سب کو زمانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، زمانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. میں جذباتی انداز میں جوشیلی تقریر کرنا نہیں چاہتا، میں چند منٹوں کے لیے صرف اپنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں شاید ہمیں یہاں اسی بات کی ہی ضرورت ہے. جو بات میں کر رہا ہوں اسی بات کی ہی ہمیں ضرورت ہے. مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وقت زمانے کے یہ سمجھ لو کہ جال میں ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں. زمانہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے، زمانے کے اندر ہم ہیں، اور زمانے کے اندر جو نہیں ہے وہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا محدود ہے، وہ کسی زمانے کے اندر نہیں ہے. کون؟ زمانے کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا خالق کائنات رب العالمین ہی صرف زمانے سے باہر ہے. ہم سبھی زمانے کے اندر ہیں، اور جو زمانے کے اندر ہیں ان کو زمانے کا خیال رکھنا ہے. زمانہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، زمانے کو پہچاننا ضروری ہے ہمیں. دیکھو زمانہ یہ کیا ہے؟ برسات، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کشمیر میں بیٹھے ہیں یا یورپ میں ہم بیٹھے ہیں. بس برف برسنے کی ضرورت ہے، دیر ہے. جیسے ابھی برف باری ہونے والی ہے، اولے گرنے والے ہیں. ایسے ماحول میں ابھی بیٹھے ہیں. یہ ہمارے دھورے، یہ ہمارے چٹیل یہاں کے میدان، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، یہاں جو ہے غیر آباد زمین، یہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے. اور گزشتہ کل کو یاد کریں تو یہاں زبردست کڑاکے کی گرمی پڑ رہی تھی. چند مہینے پہلے جب جون جولائی چل رہا تھا، لو کے تھپیڑے اور زبردست گرمی، 48 ڈگری پہ پارا، 47 46 48 ڈگری پہ پارا، اور آج زیرو کی طرف بڑھ رہا ہے، 5 4 ڈگری زیرو کی طرف. زبردست سردی. یہ کس کی تبدیلیاں ہیں؟ یہ کس چیز کی تبدیلی؟ یہی تو زمانہ ہے. اگر آج کوئی
एसी चालू करके बैठ जाए और पंखा चालू करके बैठ जाए कि गर्मी लग रही है, तो हम क्या समझेंगे उसको? नादान है वो, बेवकूफ है वो, कि इतनी ठंड पड़ रही है और उसने एसी चालू की है, उसने एयर कंडीशन चालू किया है, वो पंखा चला रहा है, जबकि अभी तो रजाई की जरूरत है, अभी तो कंबल ओढ़ने की जरूरत है, अभी तो जो है अगेठी करने की जरूरत है, जबकि वो एसी चला रहा है। बेवकूफ है वो। बेवकूफ क्यों है? जमाना नहीं पहचान रहा है, वक्त को नहीं पहचान रहा है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि ये सर्दी के दिन है, यहाँ जो है सर्दी का माहौल बना हुआ है, अभी गर्मी का माहौल नहीं है। अगर हम वक्त को नहीं जानते, जमाने की कदर नहीं करते, तो हम उसी की तरह बेवकूफ हैं, हम उसी की तरह जो है नादान हैं, नहीं समझने वाले बेवकूफ हैं। कि जिस तरह वो सर्दी की मौसम में एसी चला रहा है या गर्मी की मौसम में कंबल ओढ़े हुए है, तो वो वक्त को नहीं पहचानता है। हम अगर वक्त को नहीं पहचानते हैं, जमाने को नहीं पहचानते हैं और जमाने का कदर नहीं करते हैं, तो हमारी भी मिसाल वही है। जमाने से बाहर जो है, जमाने का जो पैदा करने वाला है, उसके अलावा हम तमामी को वक्त की कदर करनी है, वक्त को पहचानना है, जमाने को हमें जानना है। जमाना हम क्या चीज हैं? इसी वक्त ने किन किन लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। बड़े बड़े शहनशाहों को, बड़े बड़े ताकतवरों को, बड़े बड़े जो है पहलवानों को, कभी वो बच्चे थे, फिर वो जवान बने, इसी वक्त ने ताकतवर बन गए, लोग उनसे डरने लगे, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगे, कहीं तकब्बुर करने लगे। फिर वक्त ने अपना पहलू बदला और वो उस जवानी से ढलते हुए बुढ़ापे में आए, और बुढ़ापे से होते हुए जब वो ज़ोफ पर पहुंचे, एकदम जबरदस्त जब उनकी उम्र हो गई, ज़ईफ हो गए, तो उनको उनके घर के बच्चे भी देखने के लिए तैयार नहीं, पूछने के लिए तैयार नहीं। ये जमाने की तो ही जो है कारसतानियां हैं, वक्त की ही चालें हैं ये, कि इंसान कभी बच्चा होता है, कभी जवान होता है, कभी बूढ़ा होता है, और फिर ज़ईफ बन करके चारपाई के हवाले हो जाता है। और फिर उसके सारे चाहने वाले कभी कभी उसको कांधों पर जो बिठाते थे, अपनी आंखों में बिठाना चाहते थे, वही चाहते हैं कि कब ये चारपाई छोड़े और हम इसको कब्रिस्तान पहुंचा के आए। ये हालत हो जाती है। चाहने वाले उसको आंखों में बिठाने वाले ये इंतजार करते हैं कि कब इसको मौत आए और हम कब्रिस्तान पहुंचाएं, ये चारपाई जो है खाली हो तो दूसरा कोई बैठ सके। ये हो जाता है। तो जमाना एक ऐसी चीज है कि सबको जमाने की कदर करना है। आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े होंगे। कुछ हम में से बूढ़े हैं, वो कल जवान थे, और जो जवान हैं वो कल बच्चे थे। जो बच्चे हैं उनका भी आखिरी दिन आना है, और फिर उस जहान की तरफ जाना है। वक्त इतनी बड़ी चीज है, इतनी अहम चीज है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने एक छोटी सी कुरान शरीफ की सूरत करीमा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह का कलाम फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान घाटे में है। जमाने की कसम इंसान घाटे में है। कसम किस चीज की उठाई जाती है? जो चीज कीमती हो, जो चीज आला हो, जो चीज जबरदस्त हो, जो चीज कदर की निगाहों से देखी जाती हो, उसी की तो कसम उठाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जमाने की कसम उठाता है। जमाने की कसम इंसान जरूर घाटे में है। और घाटा क्या है ये भी हमें पता नहीं। हम तो घाटे को भी नहीं समझते। घाटा, फायदा या नुकसान, हम जिस घाटे को घाटा समझते हैं, जिस नुकसान को नुकसान समझते हैं, और जिस फायदे को फायदा समझते हैं, असल में न वो घाटा है न वो नुकसान है। घाटा अलग शय है,
فائدہ الگ چیز ہے. ہم تو بنگلہ بن گیا, گاڑی لے لی, گھر میں اے سی لگ گئی, فریز کولر وغیرہ رکھ لیے, بچے نوکری میں لگ گئے, بس زندگی کامیاب بن گئی. کیا ہوا کہ اس بیچارے کی تو زندگی کامیاب ہو گئی, اس کا یہ بن گیا, اس کا وہ ہو گیا. یہ ہوا ہے, مگر جو ہوا ہے اس کی کوئی بقا نہیں ہے. جو ہوا ہے وہ چند گھڑیوں کے لیے ہوا ہے, جو ہوا ہے اس کی اصل نہیں ہے. اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں, زمانے کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اس چیز کو ہم اہمیت دے سکتے ہیں, اس چیز کو ہم اہمیت دے سکتے ہیں, مگر جو چیز اہم ہے, جس کو اہمیت دینی چاہیے, اس کو ہم نے بلا دیا. اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے, اصل میں یہ چیز اہم نہیں ہے, یہ فلاح نہیں ہے, یہ جو ہے کامیابی نہیں ہے, جس کی تعریف کرنی چاہیے وہ یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کلام اور اللہ والے علماء کرام اس انسان کو بھی گھاٹے میں سمجھتے ہیں. قرآن شریف جس انسان کو گھاٹے میں کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے, اس کے پاس بھلے گاڑی ہو پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے, اس کے پاس بنگلہ ہو وہ بھی پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے, اس کے پاس زمین اور جائیداد ہو پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے. ابھی تک وہ گھاٹے سے نکلا نہیں ہے, وہ گھاٹے میں ہی ہے. اب فائدے میں کب جائے گا؟ فائدہ کس چیز کا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ گھاٹے سے کیسے نکلیں گے؟ قرآن شریف آگے فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم, انسان ضرور گھاٹے میں ہے. اب گھاٹے میں کون نہیں, یا گھاٹے سے کون نکل گئے یا کون بچ گئے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. گھاٹے سے کون بچ گئے؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے. ان لوگوں نے گھاٹے سے وہ نکل گئے, نقصان سے وہ نکل گئے, وہ خسارے میں نہیں ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں. زمانے کی قسم اٹھائی, انسان سارے گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں. کون بچ جاتے ہیں اس خسارے سے؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. نیک اعمال کیے. اب یہاں دیکھو, نیک اعمال جن لوگوں نے کیے, یہاں بھی زمانے کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. یعنی اس نے اپنی زندگی کو نکما نہیں گنوایا, اس زندگی کو بنانے کے لیے نیک اعمال کیے, وقت کی قدر کی, وقت فری نہیں جانے دیا, اس وقت کے اندر اچھے کام کیے, وقت بنتا گیا, اچھے کام ہوتے گئے, وقت بنتا گیا, اور وہ گھاٹے سے نکل گئے, وہ گھاٹے سے نکل گئے. تو زمانے کی اہمیت میں ایک مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک کوئی انسان کہیں سے جا رہا تھا, اس کو ایک ہیرا مل گیا, سچا ہیرا یا موتی جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ مل گیا. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کرنا, ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں وقت کی اہمیت کے حساب سے. اس نے وہ ہیرا یا موتی اٹھا لیا, لال اس نے اٹھا لی, اٹھا کر کے لے
वजीर ने कहा मैं कोई चाल चलता हूं, इसको खुश करता हूं। अब उस हीरे वाले बेचारे गरीब से कहा कि ऐसा करो, इसकी कीमत से ज्यादा तुम्हें दे देंगे, बादशाह के खजाने में खूब माल है, तू कल सुबह 8 बजे यहां आ जा, हम तुझे पूरे खजानों की चाबियां दे देंगे, या पूरे खजानों को हम खोल देंगे, उनके ताले खोल देंगे, और खजानों से जितना माल तू उठा सके ले जा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तेरे पास वक्त है, तू उठाते रहना माल को, उठाते रहना रुपये पैसों को, उठाते रहना, खजाने को लूटते रहना। 8 बजे से 5 बजे तक जितना तो लूटना चाहे लूट लेना, तुझे छूट है, यही कीमत है इस हीरे की। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वक्त है, इस वक्त में जितना चाहो इतना लूट लेंगे। अब वो घर आया, अब उसको खुशी हो रही है कि कल मैं बादशाह का खजाना लूटूंगा, कल मैं बादशाह का जो है खजाना लूटूंगा, इतना माल ले आऊंगा, इतना माल ले आऊंगा कि बादशाह गरीब हो जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास बादशाह का खजाना, मेरे पास सारे, मैं जो है अपना महल बनाऊंगा, मैं अपने लिए ये करूंगा, मैं अपने लिए वो करूंगा। अब सारी रात इन ख्यालात में वो गुजारी, नींद न कर सका, वो सो भी न सका, और रात का खाना भी आराम से न खा सका कि सुबह में क्या बनने वाला हूं। करोड़पति, आज कहते हैं ना कि करोड़पति हम बन जाएंगे, अरबपति हम बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, मैं मालदार बन जाऊंगा, ये वो जो है इस तरह के ख्यालात कर रहा था। इस तरह के जो है वो सारी रात अपनी जहन के अंदर, अपने उस जो है दिमाग के अंदर वो ख्यालात घड़ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर